الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم. ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ حد سے نکل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. کیا دیکھا ہے آپ نے اس کو جو منع کرتا ہے ایک خاص بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ آپ نے دیکھا کہ بے شک وہ بندہ یعنی جو نماز پڑھتا ہے ہدایت پر ہے، حکم دیتا ہے تقوی کا. کیا دیکھا اس کو جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ کیا نہیں جانتا وہ کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو البتہ ہم چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. کیسی چوٹی جو کہ جھوٹی ہے، خطا کار ہے. پس اس کو چاہیے کہ بلائے اپنی مجلس والوں کو، ہم بھی بلائیں گے جہنم کے پیادوں کو. ہرگز نہیں، نہ کہا مانیے اس کا اور آپ سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں. یہ سورۃ العلق کی آیت نمبر 6 سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا. ان آیات کا جو روئے سخن ہے وہ تو ہے مکہ کے ایک بہت بڑے ظالم ابو جہل کے متعلق، لیکن مضمون کے اعتبار سے آیت عام ہے کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان حد سے نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. انسان کی فطرت ہے جب انسان کسی کے ماتحت چلتا ہے تو طاقتور سے وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے. جب انسان خود طاقتور بن جاتا ہے تو پھر اس کے دماغ کے اندر مختلف قسم کے خدشات، خیالات اور جو ہے نا توہمات آتے ہیں کہ اب مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، اب تو میں خود مال والا بن گیا ہوں. پہلے تو کسی کی غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، اب میں خود مال والا بن گیا ہوں. اب لہٰذا وہ صحیح راستوں سے ہٹ کر غلط راستوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ بھی غور کریں کہ ایک غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کی زندگی گناہوں کی طرف کم ہوتی ہے. ایک مالدار آدمی ہوتا ہے، اس کی زندگی گناہوں کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ گناہ کی طرف انسان کو کھینچتی ہے. دولت کی جب کثرت ہو جاتی ہے، دولت کا بہاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر انسان گناہ کی طرف جلدی جاتا ہے. جب پیسے دولت کم ہوتے ہیں انسان گناہ کی طرف جلدی نہیں جاتا، بہت دیر سے جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انسان کی فطرت بیان کی کہ انسان جب 4 پیسے اپنے پاس اکٹھے کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو پھر دوسروں سے بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب میں مال کے لحاظ سے طاقتور ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. حالانکہ اللہ کہتے ہیں ان الی ربک الرجعی، انسان جتنا بھی دنیا والوں سے بے پرواہ ہو جائے اللہ سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا نا. اللہ کا تو محتاج ہے نا ہر حال میں. قیامت کا دن دیکھیں تب بھی انسان اللہ کے پاس جانا ہے. اگر دنیا کی زندگی دیکھے انسان دنیا کی زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے ہر لمحے میں اللہ کا محتاج ہے، ہر لمحے کے اندر. مثال کے طور پر بھی ایک انسان جا رہا ہو، خدا نخواستہ گر جائے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے،
اب وہ چلنے میں محتاج ہوگی نا بھائی. اب وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بے پرواہ، میرے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے. اور اگر اللہ رب العزت انسان کے سننے کی طاقت چھین لے تو سننے میں کس کا محتاج ہوتا ہے؟ اللہ کا محتاج ہوتا ہے. وجود کے ہر عضو کے اندر انسان اللہ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ زبان سے بولنے کی طاقت چھین لے، انسان بول نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیچر تو یہ ہے کہ انسان چار پیسے دیکھتا ہے تو اس کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ سمجھتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اے انسان، ان الی ربک الرجعا، تو حقیقتاً اللہ کا محتاج ہے. صرف ایک اللہ کی واحد ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے. باقی کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. بے نیاز کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ ایک اللہ کی ذات ہے. باقی مخلوقات ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مضمون تو عام رکھا، لیکن اشارہ ہے مکہ کے سردار اور بڑے کافر ابو جہل کے متعلق. ایک وقت تھا کہ ابو جہل کی زندگی بڑی تنگی کی گزری تھی. جب اس کے پاس چار پیسہ ایک اچھا آ گیا، اس کے پاس دولت کی کثرت ہوگی، اب اس کے دوست بھی بڑے بن گئے. ایسا ہوتا ہے نا، مال والوں کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو ہے نا، جو چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کے دوست بھی اچھے خاصے بن گئے. اب لہٰذا اس کے اندر غرور اور تکبر آ گیا اور اس نے سمجھا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ بندوں سے بے پرواہ ہو کے زندگی گزارنے لگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر وقت آیا، اس نے اسلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ دولت کا نشہ تھا. وگرنہ اگر دیکھیں احادیث میں کئی جگہ پر یہ بات موجود ہے کہ ابو جہل اپنی زبان سے اقرار کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ سچ ہے. اپنی زبان سے اقرار کرتا تھا. اس نے قرآن بھی سنا تھا اور اس نے لوگوں کے سامنے اقرار کیا تھا کہ میں بڑے بڑے کاہنوں کے پاس گیا ہوں، جادوگروں کے پاس گیا ہوں، شاعروں کے پاس گیا ہوں. یہ کلام جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہوں، یہ نہ کاہنہ کلام ہے، نہ جادو والا کلام ہے، نہ شاعرانہ کلام ہے، حقیقت اللہ کا کلام ہے. زبان سے اسی نے اقرار کیا تھا، لیکن دنیا کی دولت اور نشہ اسے بے پرواہ کر دیا اللہ کی ذات سے. تو لہٰذا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی. کہنے لگا آپ نے اگر کبھی نماز پڑھی نا ہمارے سامنے بیت اللہ کے اندر، ہم تمہاری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ کو کچل ڈالیں گے، ہم آپ کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے. تو اس نے نماز پڑھنے سے منع کیا. اللہ نے جواب دیا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس حرکت کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ لہذا اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا تو پھر اللہ دیکھ رہا اور اللہ رب العزت نے پھر اس کو سزا دینی ہے. اور واقعات کیسے گزرے، اللہ نے اس کو سزا دی ہے، ذلیل ہوا لوگوں کے سامنے. اور بدر کے میدان کے اندر تو جو ہے نا، دو نوجوانوں نے اس کی گردن کو کاٹ دیا، اس کو مار دیا، ہلاک کر دیا. بہت بڑا پہلوان اور بچے آ کر اس کو مار ڈالیں، اس سے بڑی جو ہے نا بے عزتی انسان کی کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ نے اس کو فرمایا کہ الم یعلم بان اللہ یرا، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرے گا تو ذرا ڈر، اللہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی چوٹی سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. اور یہ چوٹی بھی کیسی ہے کہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ جھوٹی چوٹی، یعنی یہ بندہ جھوٹا ہے، خطا کار ہے. اور اس کو چاہیے کہ فلیدعو نادیہ، بلائے اپنے لشکر والوں کو، اپنی مجلس والوں کو، جن کے ساتھ مجلسیں لگا کر بیٹھتا ہے اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسے چاہیے کہ یہ بھی بلائے. تو سندع الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. پھر دیکھتے ہیں کس کا مقابلہ ہوتا ہے، کون جیتتا ہے. اگر یہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے، کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے دھمکی ہے اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے کہ جو اسلام کی مخالفت کرتا ہے وہ کرے، پھر دیکھیں ہماری طرف سے بھی کیا اس کے ساتھ حشر ہوتا ہے. یہ روح سخن تو ہے ابو جہل کے بارے میں، لیکن اس کا مضمون قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بندہ بھی اسلام کی مخالفت کرے گا، اللہ رب العزت نے اگرچہ اسلام والوں کا امتحان لیا ہے، مشکلات آئی ہیں، لیکن کامیابی انہیں کا مقدر ہوئی ہے. اور مخالفین کیا ہوئے بھائی؟ ذلیل ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایک لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا سبب بھی دیا. اے میرے محبوب پیغمبر، آپ لا تطیعہ واسجد واقترب، ابو جہل کی بات میں نہ آنا. یہ کہے کہ آپ نے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنی، آپ نے نماز چھوڑ دینا، نہیں، آپ پڑھیں نماز، آپ سجدے بھی کریں، رب کا قرب بھی حاصل کریں، اور ان کی دھمکیوں سے نہ ڈریں. آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، اللہ خود اس کی آپ کی مدد کرے گا. اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو جہل دونوں کی کیفیت بتائی.
اللہ فرماتے ہیں کہ ارائیت الذی ینہی، لوگوں اس بندے کو بھی دیکھو جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی، نماز پڑھنے سے، جھوٹا آدمی ہے. اور ارائیت ان کان علی الہدی، آپ اس بندے کو بھی دیکھو جو خود نماز پڑھتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی الہدی، وہ خود بھی ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، لوگوں کو بھی تقوی کا حکم دیتے ہیں. اور جو منع کرنے والا ہے ارائیت ان کذب وتولی، جھوٹا بھی ہے اور اللہ کے حکموں سے منہ بھی مڑا ہوا ہے. اللہ نے دونوں کی حیثیت بیان کر دی، کیفیت بیان کر دی. جو اسلام کی مخالفت کر رہا ہے وہ جھوٹا بھی ہے اور اللہ کے حکم سے منہ موڑا ہوا. جو اسلام پر چل رہا ہے اللہ کا فرما بردار بھی ہے، ہدایت کے راستے پر بھی ہے. تو لہٰذا اسلام والے ہی کامیاب ہوں گے اور اسلام کی مخالفت والے دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے، آخرت اللہ نے تو ہمیشہ جہنم کی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو مسلمانوں کو ایک لحاظ سے تسلی کا سبق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا سبق تھا، اے محبوب پیغمبر ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں. یہ آیت میں نے سجدہ پڑھی ہے، لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ نے سب نے سجدہ کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کیا تھا تو ہم نے حضور کے ساتھ مل کے سجدہ کیا تھا. اس آیت میں سجدہ کرنا ہے. اور باقی اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ واسجد واقترب، سجدہ کریں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں. یعنی سجدہ ہی واحد ذریعہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. سب سے زیادہ انسان کو جو اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور پھر نماز کے جو ہے نا جو ارکان ہیں، تمام ارکان میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کے قرب جو ہے نا انسان کو قریب کرتا ہے وہ سجدہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. اور سجدے کی جو دعائیں ہیں، جب ہم نوافل نماز پڑھ رہے ہوں، فرض نماز کے متعلق تو اختصار کا حکم ہے. جب ہم نوافل نماز پڑھ رہے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرض نماز کو مختصر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کو لمبا کر کے پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ. جب ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے کے اندر، ہم سجدے کے اندر جو دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں یا احادیث کے اندر موجود ہیں وہ دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کی دعا ہے. تو سجدے کے اندر انسان دعا مانگتا ہے، بلکہ ایک دوسری حدیث ہے فرمایا اللہ اس وقت دعا کو قبول کر دے. اللہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.